ایک دن ایسا ہوا کہ بابر کے لشکریوں پر طمع اور حرص غالب آ گئی اور انہوں نے ان تاجروں کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ تاجروں نے جب اس کی شکایت بابر سے کی تو بابر سختی سے پیش آیا اور اپنے لشکریوں کو اس نے حکم دیا کہ سارا سامان جو لوٹا گیا ہے وہ سمرقند کے سوداگروں کو فوراً واپس کر دیا جائے۔ بابر کے اس حکم کے جواب میں ٹوٹی ہوئی سوئی سے لے کر دھاگے تک سارا سامان سوداگروں کو واپس مل گیا، جس سے وہ سوداگر بابر کے اس سلوک سے بڑے خوش ہوئے۔ محاصرہ اب طول پکڑنے لگا تھا اور سرما کا موسم نزدیک آ گیا تھا۔ اس بنا پر بابر کے سالاروں نے مشورہ دیا کہ سردیاں سر پر آ گئی ہیں، لہٰذا سرما گزارنے کے لیے اپنے پڑاؤ کو چھوڑ کر قریب کے کوہستانی قلعوں میں قیام کیا جائے، جہاں ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر چھتیں ڈال کر لشکریوں کے سرما گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ بابر نے اس سے اتفاق کر لیا۔ اس طرح سردیاں گزارتے ہوئے بابر نے سمرقند شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دوسری طرف سمرقند شہر کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ شہر کے اندر خوراک کی کمی کی وجہ سے قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سردیاں سر پر تھیں۔ شہر کا نظم و نسق اس وقت ایک شخص بلسنہر کے پاس تھا۔ محاصرے کی وجہ سے وہ سخت مصائب جھیل رہا تھا۔ جب بابر نے سمرقند کے سوداگروں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا تو شہر کے اکثر لوگ بلسنہر کی بجائے بابر کے حق میں ہو گئے۔ سمرقند کے حاکم بلسنہر نے جب یہ خیال کیا کہ بابر نے سمرقند کا محاصرہ تو کر ہی رکھا ہے اور سمرقند کے لوگ بھی اس کی بجائے بابر کو پسند کرنے لگے ہیں اور سوداگر اعلانیہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بابر کی تعریف کرتے ہیں، تو اس سے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر اس نے ان حالات میں سمرقند کے اندر قیام کیا تو لوگ اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لہٰذا اپنے کچھ وفادار لشکریوں کے ساتھ وہ سمرقند سے نکلا اور سمرقند کے پہلے حکمران احمد میرزا کے رشتہ داروں کی طرف چلا گیا۔ سمرقند کے حاکم کے نکلتے ہی شہر اب بابر کے لیے بالکل خالی تھا، کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا۔ لہٰذا ان حالات کی خبر جب بابر کو ہوئی تو اس نے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر میں داخل ہوا۔ اس طرح سمرقند پر بابر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سمرقند سکندر اعظم نے بسایا تھا اور اس کا نام اس نے محفوظ شہر رکھا تھا۔ یہ شہر دریائے سیحون کے کنارے واقع ہے۔ قتیبہ بن مسلم کے ہاتھوں اس شہر کے فتح ہونے سے پہلے سمرقند کے مقامی حکمرانوں کو ترخون کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آخر ایک طویل محاصرے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے اسے فتح کیا۔ اس فتح کے بعد بخارا شہر کے ساتھ ساتھ سمرقند بھی مسلمانوں کی تبلیغ و اشاعت کا عام مرکز بن گیا۔ اس شہر کو سب سے زیادہ عروج تیمور لنگ کے دور میں ملا۔ اس کے زمانے میں یہ شہر تجارتی اور ثقافتی اور دیگر امور میں اولویت حاصل کر گیا تھا۔ سمرقند کی سرزمین قریبی دریا کے پانی سے سیراب ہوتی تھی اور سمرقند کے سیب انتہائی رسیلے خیال کیے جاتے تھے اور یہاں کے گہرے رنگ کا انگور بھی پسند کیا جاتا تھا۔ تیمور لنگ نے اپنے دور میں اس شہر کے اندر ایک 4 منزلہ محل تعمیر کیا تھا جو نیلے محل کے نام سے شہرۂ آفاق ہوا۔ ساتھ ہی اس نے پتھر کی ایک عظیم جامع مسجد بھی بنائی جس کے دروازے پر قرآن کی آیت لکھوائی گئی، ربنا تقبل منا۔ بابر نے تیمور لنگ کے بنائے ہوئے اسی 4 منزلہ نیلے محل میں قیام کیا تھا۔ بابر نے اب سمرقند شہر فتح کر لیا تھا۔ اب اس کی سلطنت اندجان سے لے کر سمرقند تک پھیل گئی تھی، لیکن جہاں اسے فتوحات حاصل ہو رہی تھیں وہاں اندر ہی اندر اس کے خلاف سازشوں کے جال بھی بنے جا رہے تھے۔ سازشوں کے یہ جال بننے میں 2 آدمی پیش تھے، ایک کا نام تنبل اور دوسرے کا نام سلطان علی تھا۔ یہ دونوں اندر ہی اندر سازش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی لشکر بھی تیار کر رہے تھے اور کسی بھی وقت بابر کے خلاف آتش فشاں کی طرح پھٹ سکتے تھے۔ وہ زیادہ تر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے جو بابر سے اختلاف رکھتے تھے۔ اب احمد تنبل اور سلطان علی کے درمیان یہ طے پایا کہ تنبل وادی فرغانہ کے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کر لے گا اور جبکہ سمرقند سلطان علی کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا۔
اسی دوران تنبل حرکت میں آیا۔ اپنے حمایتیوں کو ایک خاص بڑا گروہ وہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا، اسے لے کر وہ اندیجان پہنچا۔ وہاں بابر کا چھوٹا بھائی جہانگیر اور اس کے دوسرے اہل خانہ قیام کیے ہوئے تھے۔ تنبل نے اندر ہی اندر سازش کر کے بابر کے بھائی جہانگیر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اندیجان شہر پر اس نے قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ خبریں بھی دیں کہ وہ عمر شیخ کے بیٹے جہانگیر مرزا کے لیے اندیجان شہر فتح کرنے چاہتا ہے۔ تنبل کھل کر اندیجان پر حملہ آور بھی ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے خبر تھی کہ اگر بابر اس کے مقابلے پر آیا تو پھر اسے شکست دے کر اس کی گردن کاٹ دے گا۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تنبل نے تیز رفتار قاصد سمرقند کی طرف بھجوائے تاکہ اس سلسلے میں بابر کے کیا تاثرات ہیں۔ قاصد جب سمرقند پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں تو بابر بیمار پڑا تھا، اور بابر واقعی ان دنوں سخت بخار میں مبتلا تھا۔ اس قاصد نے واپس جا کر تنبل سے کہہ دیا کہ بابر سخت بیمار ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ خبر تنبل کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے جان لیا کہ اب بابر نہیں بچے گا۔ اگر بابر گزر گیا تو کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، لہٰذا بابر کے بھائی جہانگیر مرزا کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ اندیجان شہر پر حملہ آور ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ بابر کو بیماری سے کچھ افاقہ ہوا اور اسے خبر ملی کہ تنبل نے تو اندیجان پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے بھائی جہانگیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکلا تاکہ اپنی وادی کا مرکزی شہر اندیجان واپس لے لے۔ بابر ابھی سمرقند اور اندیجان کے درمیان میں ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطان علی نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب بابر کے پاس نہ سمرقند تھا نہ اندیجان، دونوں شہروں پر خاصے بڑے لشکر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ بابر کے لشکری جنہیں وہ اندیجان فتح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، ان میں سے بھی بہت سے بھگوڑے ہو گئے، کچھ سمرقند کی طرف بھاگے، کچھ اندیجان کی طرف۔ یہ دور بابر کے لیے بدترین اور انتہائی نازک دور تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ سمرقند اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اندیجان پر پہلے ہی باغی قبضہ کر چکے تھے۔ اس موقع پر بابر نے بے بسی کے عالم میں کہا تھا، اندیجان کی خاطر میں نے سمرقند کو کھویا، مگر معلوم ہوا اسے کھو کر بھی دوسرے کو نہ بچا سکا۔ بابر نے جب اندازہ لگایا کہ اندیجان اور سمرقند میں دونوں باغی قوتیں اب اس سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، تو اس نے اپنے ماموں محمود خان سے مدد طلب کی، جو اس وقت تاشقند کا حکمران تھا۔ بابر کی ماں چونکہ محمود خان کی بہن تھی اور وہ اندیجان میں باغیوں کے قبضہ میں تھی، لہٰذا محمود خان ایک لشکر لے کر بابر کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ حالات بابر کے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ اس کے پاس چند ساتھی ہیں جن کے ساتھ نہ وہ اندیجان پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ سمرقند پر۔ اسی دوران اندیجان کے نئے حاکم تنبل نے کچھ تحائف بابر کے ماموں محمود خان کی طرف بھجوائے اور اس کی بہن اور اس کے لواحقین کی خیریت کی اطلاع بھی دی۔ اس پر محمود خان بابر کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے واپس تاشقند چلا گیا۔ اپنے ماموں محمود خان کے رویے سے بابر بڑا مایوس اور افسردہ ہوا۔ حالانکہ اس کا ماموں تاشقند کا حکمران تھا، وہ اگر پوری قوت سے آتا اور بابر کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تو یقیناً اندیجان کے باغیوں کا صفایا کر سکتا تھا، لیکن وہ باغیوں کے تحائف وصول کرنے کے بعد واپس تاشقند چلا گیا تھا۔ اب بابر ادھر ادھر سرگرداں رہنے لگا، تاہم وہ اپنے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرتا رہا۔ مختلف ذرائع سے اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ باغیوں میں سے ایک سرکردہ آدمی جس کا نام علی دوست تھا، وہ بابر کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح بابر کو کچھ تقویت حاصل ہوئی۔ اب اس کے لشکر کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اندیجان کی طرف بڑھا اور باغیوں سے ٹکرایا اور باغیوں کو اندیجان سے باہر نکال کر اس نے اپنے مرکزی شہر پر قبضہ کر لیا۔ ایک بار پھر بابر وادی فرغانہ کے مرکزی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اندیجان میں اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر کے دوبارہ سمرقند پر حملہ آور ہو اور اسے بھی اپنے ماتحت کر لے۔ بابر کے چچا احمد کی بیٹی عائشہ، جس سے بابر کی منگنی ہوئی تھی، اس نے ابھی تک سمرقند ہی میں قیام کیا ہوا تھا، اب وہ جوان ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بابر بھی اب جوان ہو چکا تھا، لہٰذا جب اس نے پھر اپنے مرکزی شہر اندیجان پر قبضہ کر لیا
تب اس کی ماں اور نانی نے عائشہ کو سمرقند سے بلوایا اور بابر کی شادی کر دی گئی۔ شادی ہونے کے کچھ عرصہ بعد تک بابر اپنی جنگی تیاریوں میں بری طرح مصروف رہا۔ اس نے اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کر لیا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سمرقند پر حملہ آور ہوگا اور اسے پہلے کی طرح اپنی سلطنت میں شامل کر کے اپنی سرزمین کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دے گا۔ دوسری طرف سمرقند پر اس وقت سلطان علی مرزا حکومت کر رہا تھا۔ اس نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بابر اندیجان پر قبضہ کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ آور ضرور ہوگا۔ ساتھ ہی اس کے مخبر بھی اسے مطلع کر رہے تھے کہ بابر بہت جلد سمرقند پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سمرقند کے حاکم سلطان علی خان نے ازبکوں کے سردار شیبانی خان کو اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا۔ شیبانی خان چنگیز خان کی نسل سے تھا اور اس کا جد امجد چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کا ہم نام تھا۔ اس کا نام ذیشان باتو تھا۔ یہ ذیشان باتو مغلوں کی ایک بہت بڑی تنظیم کا مالک تھا۔ اس کی عملداری روس کے شہروں سے وسطی ایشیا کے کوہستانوں کی فصیلوں تک وسیع تھی۔ شیبانی خان کے جد امجد ذیشان باتو کے بعد ازبک بھی ادھر ادھر بکھر گئے۔ ان کی طاقت منتشر ہو گئی اور ایک موقع پر بابر کے نانا یونس خان نے، جو تاشقند کا حکمران تھا، شیبانی خان کے باپ پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا تھا۔ شیبانی خان بھی جوانی کے دور میں بابر کی طرح قسمت آزمائی کے دور سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس کے علاقوں پر بھی جنگی قازق اور غیر مسلم کرغیز حملہ آور ہوتے رہے تھے اور وہ ان سے اپنے قبیلے کا دفاع کرتا رہا تھا، اور انہی وحشی قبائل سے بچتے ہوئے شیبانی خان اپنے جنگجو قبائل کے جتھے کو بحیرہ آرال کی شمالی چراگاہوں سے جنوب کی طرف لے آیا تھا۔ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے شیبانی خان نے سب سے پہلے بخارا پر قبضہ کیا۔ بخارا میں قدم جمانے کے بعد شیبانی خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا تھا، اور اب جب کہ سمرقند کے حکمران سلطان علی نے اسے بابر کے خلاف مدد کے لیے پکارا، تب شیبانی خان سلطان مرزا کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ سمرقند پر بھی قبضہ کر کے اپنی طاقت و قوت کے علاوہ اپنی سلطنت کو بھی وسیع کرے۔ بابر جب اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھا، تب شیبانی خان بھی بخارا سے اپنے لشکر لے کر سمرقند کی طرف بڑھا۔ شیبانی خان نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت تک بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ شیبانی خان نے محاصرہ اس قدر سختی اور تندہی سے کیا کہ بابر کو شہر کے اندر اناج کی قلت اور قحط کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس نے شیبانی خان سے صلح کی درخواست کی۔ شیبانی خان نے صلح کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ اس طرح سمرقند پر بھی شیبانی خان کا قبضہ ہو گیا۔ بابر اور اس کے خاندان کی شیبانی خان نے اس شرط پر جان بخشی کی کہ بابر اپنی بہن خانزادی کی شادی شیبانی خان سے کر دے۔ چنانچہ بابر نے اس شرط کو قبول کر لیا اور اپنی عزیز بہن خانزادی کی شادی شیبانی خان سے کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کے ساتھ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں نکل کھڑا ہوا۔ سمرقند سے نکلنے کے بعد بابر انتہائی مصائب اور مشکلات کے بعد ٹھوکریں کھاتا ہوا اپنے ماموں محمود خان کے پاس تاشقند پہنچا۔ بابر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاشقند میں اپنے ماموں کے پاس 3 سال گزارے۔ اس مدت میں وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر زور و شور سے تیاریاں کرتا رہا۔ 1502 میں بابر اور اس کے ماموں نے پھر شیبانی خان سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ اس وقت تک شیبانی خان سمرقند اور اندیجان کے علاوہ وادی فرغانہ کے ان سارے علاقوں پر قابض ہو چکا تھا جن پر کبھی بابر کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ بابر اور اس کے ماموں نے شیبانی خان سے فرغانہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن شیبانی خان نے اس وقت تک خاصی طاقت پکڑ لی تھی۔ اسے خبر ہو چکی تھی کہ بابر اور اس کا ماموں اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تاشقند سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں ماموں بھانجے کے کوچ کی خبر سنتے ہی اس نے بھی تیزی سے پیش قدمی کی۔ بابر اور اس کا ماموں دونوں شیبانی خان سے ٹکرائے۔ شیبانی خان نے دونوں کو شکست دی۔ بابر تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کے ماموں کو شیبانی خان نے گرفتار کر لیا۔ شیبانی خان اگر چاہتا تو بابر کے ماموں محمود خان کا سر قلم کر سکتا تھا، لیکن بابر نے ان کا کہا مانا۔ اس کے باپ اور بابر کے نانا یونس خان، جو تاشقند کا حکمران تھا، شیبانی خان کے باپ کو قتل کیا تھا۔
لیکن شیبانی خان نے محمود خان کو قتل نہیں کیا بلکہ گرفتار کر لیا۔ شکست کھانے کے بعد بابر جب بھاگا تو شیبانی خان اور اس کے لشکریوں نے اس کا شدت سے تعاقب کیا۔ بابر بڑی مشکل سے ادھر ادھر بچتا بچاتا ازبکوں کی گرفت سے بھاگ نکلا۔ بابر اور اس کے ماموں کو شکست دینے کے بعد شیبانی خان نے حصار اور قندوز جیسے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح وسط ایشیا میں تیمور لنگ کے خاندان کو مکمل طور پر زوال آ گیا تھا اور ان کے علاقوں پر ازبک سردار شیبانی خان قابض ہو چکا تھا، جبکہ بابر دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگا تھا۔ 1502 سے 1504 تک کا دور بابر کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ اس دوران اسے کسی پل بھی سکون میسر نہ ہو سکا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وسطی ایشیا میں یوں دربدر پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، تو اس نے افغانستان کی طرف رخ کیا اور وہاں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ اس وقت وہاں ایک غیر مستحکم حکومت تھی اور افغانستان کے لوگ بھی اس حکومت کی چیرادستیوں سے تنگ آ چکے تھے، لہٰذا بابر کے لیے اس علاقے میں قدم جمانے کی گنجائش موجود تھی۔ جہاں تک افغانستان یعنی کابل کی حکومت کا تعلق تھا، وہاں 1501 میں افغانستان کے حکمران الغ بیگ کے انتقال کے بعد اس کا شیر خوار لڑکا عبدالرزاق اس کا جانشین ہوا تھا، لیکن ایک ارغون سردار محمد مقیم نے بعض عناصر کی پشت پناہی سے کابل میں اقتدار قائم کرکے شیر خوار بادشاہ عبدالرزاق کی بہن سے شادی کری اور تمام پرانے سرداروں کو معزول کر دیا۔ ان اقدامات نے مقامی آبادی اور سرداروں کو محمد مقیم کا مخالف بنا دیا۔ چنانچہ جب 1504 میں بابر نے افغانستان میں داخل ہو کر قسمت آزمانے کی کوشش کی تو اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح بابر کابل پر قابض ہو گیا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں پہلی بار بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ کابل پر قبضہ کرکے بابر نے وہاں کے محمد مقیم کو قندھار کے نزدیک ایک علاقے کی طرف بھجوا دیا جہاں محمد مقیم کا باپ رہتا تھا۔ اس طرح محمد مقیم اپنی جان بچا کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ اب وسط ایشیا سے نکل کر پورے افغانستان تک ایک طرح سے بابر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ گو بابر کے بھائیوں جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا نے ماضی میں قدم قدم پر بابر سے بے وفائی کی تھی، لیکن وسط ایشیا سے افغانستان کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے دوسرے اہل خانہ کے ساتھ بابر اپنے بھائی جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ ان دونوں کو اس نے معاف کر دیا تھا۔ افغانستان میں داخل ہونے کے بعد اب بابر کے سامنے امن و امان قائم کرنے اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کا کام تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا، اس لیے کہ ماضی قریب میں مصائب اور مشکلات کے دوران میں وہ اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کی وفاداریوں کی آزمائش کے تلخ تجربے سے گزر چکا تھا، لہٰذا اسے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے کہ رشتہ دار تو بہت دور کی بات، اسے اپنے بھائیوں جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا پر بھی کوئی اعتبار اور اعتماد نہ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہی بابر کے ہاں اس کا بیٹا ہمایوں پیدا ہوا۔ اس دوران بابر کو ہندوستان کا رخ کرنے کا خیال پیدا ہوا۔